بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام قال النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء مع من حب او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہم سب کو شامل فرمایا۔ ہم اس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ معزز سامعین، رمضان شریف کا مبارک مہینہ بہت ہی قریب آ چکا اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک دن یا اس سے بھی کم میں ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے اوپر اتنا کرم فرماتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کا بدلہ بڑی بڑی تعداد میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ کچھ ایام اور کچھ راتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان راتوں میں تھوڑی سی عبادات کا ثواب کثیر تعداد میں عطا فرماتا ہے، جیسا کہ شب برات ہے، شب معراج ہے، اسی طرح دیگر راتیں اور ایام۔ انہی میں سے ایک مبارک مہینہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے مطابق رمضان شریف میں ایک نفل کی عبادت کا ثواب فرض کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور یہ کم سے کم ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے زیادہ نوازے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، جسے جیسا چاہے ویسا نواز دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے تعلق سے کئی ارشادات فرمائے۔ کتب احادیث میں رمضان شریف کا باب بھی موجود ہے۔ رمضان شریف کے فضائل اگر ہم دیکھنے جائیں تو اس کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے۔ اس مختصر وقت میں آئیے ایک خاص عبادت جو رمضان شریف میں کی جاتی ہے، یعنی نمازیں اور بالخصوص نماز تراویح، اس پر کچھ حدیثوں کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، دلوں کو تازگی ملتی ہے، دلوں کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے مہینے میں ہمیں ہمت سے نوازتا ہے، صبر سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک روحانی طاقت سے نوازتا ہے کہ انسان اگرچہ بھوکا رہتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی ہمت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اپنے بھوک پر قابو کر لیتا ہے۔ اسی طرح عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے، اس طرح کہ آدمی راغب ہوتا ہے نمازوں کی طرف، تلاوت کی طرف، ذکر و اذکار کی طرف، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھنے کی طرف بھی راغب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کئی فضائل بیان فرمائے ہیں، اور رمضان شریف کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ دوسرے لوگ جن کو مشکل سے روزی میسر آتی ہے، مشکل سے ان کو 2 وقت کا کھانا ملتا ہے، ان کی بھوک کا احساس بھی ہمیں ہوتا ہے۔ ہم دن میں روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، صبر دیتا ہے، ہم برداشت کر لیتے ہیں، پھر بھی بھوک کا احساس رہتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو لوگ
کھانے کے انتظار میں بھوکے رہتے ہیں، کھانے کا ان کو انتظار رہتا ہے، کھانا میسر نہیں ہوتا، روزی اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ روزی کی تلاش میں بہت محنتیں کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو ملتا ہے۔ تو بھوک کا احساس ہم اس طرح لے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے ایک ہمت اور طاقت دے دیتا ہے، پھر بھی ہمیں بھوک کا احساس ہے۔ وہ لوگ جو رمضان کے علاوہ کھانے کے انتظار میں رہتے ہیں، ان کی بھوک کی شدت کا عالم کیا ہوگا۔ اس حساب سے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ تر غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، اور جتنا ہو سکے ان کے گھر کو اناج سے بھر دیں، تاکہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ ان کے لیے سہولت والا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کا خیال رکھنے کی بھی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، چونکہ وقت مختصر ہے اور ایک اہم ٹاپک کے تعلق سے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ نمازوں میں دل لگی، رمضان میں مسجد کی طرف راغب ہونا، انہی میں سے ایک چیز رمضان میں تراویح کی نماز پڑھنا۔ آپ جانتے ہیں حدیث کی روشنی میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے رمضان شریف کے مہینے میں، اس کے بعد بھی کچھ لوگ شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں اور نماز ہی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نئی چیزیں جو نہ کبھی ہم نے سنی نہ ہمارے باپ دادا نے سنی، اور یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشن گوئی فرمائی دی تھی کہ ایک وقت آئے گا لوگ ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تو آج ہم ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو ایسی ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جو کبھی ہم نے بھی نہیں سنی تھی، ہمارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنی تھی۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر ایمان میں تازگی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے عقیدہ اور پختہ ہو جانا چاہیے کہ واہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو 1400 سال پہلے فرمایا آج ہم ہماری آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، ان کی عظمت اور ان کے تعلق سے عقیدہ اور مضبوط ہو جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں تراویح کی نماز ادا کی ہے، اور 20 رکعات بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو کنٹینیو نہیں فرمایا۔ خود ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کہیں میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کتنے رحم فرما ہے، کتنے کرم فرما ہے کہ ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ اگر میری امت میں تکلیف کا مجھے خوف نہ ہو، اندیشہ نہ ہو، او کما قال، تو میں عشاء کی نماز کو تاخیر میں کر دیتا، دیر سے کر دیتا، اور مسواک کرنا ہر نماز سے پہلے فرض کر دیتا۔ میں اگر چاہتا میری امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو لیٹ کر دیتا اور مسواک کو ہر نماز سے پہلے فرض کر دیتا۔ کیوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمایا؟ تاکہ امت کو تکلیف نہ ہو۔ نماز فرض کی اللہ تبارک و تعالی نے، لیکن کب پڑھی جائے، کس طرح پڑھی جائے، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میری امت میں مجھے تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں دیر سے کر دیتا عشاء کو، اور میں مسواک کو ہر نماز سے پہلے فرض قرار دیتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل کہ جانتے تھے کہ میری امت میں کمزور لوگ بھی ہوں گے، عشاء کی نماز تاخیر سے نہیں پڑھ پائیں گے اگر تاخیر سے فرض کیا جائے، مسواک ہر نماز سے پہلے نہیں کر پائیں گے، فرض ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اس لیے رحم والے آقا، رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرماتے ہوئے اس میں تخفیف فرما دی۔ تو انہی میں سے ایک یہ اختیار بھی، یہ بھی تو اختیار ہوا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ کیا ہے، ورنہ میں اس کو لیٹ کر دیتا، تو یہ بھی تو اختیار ہوا۔ اور یہاں ایک اور اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا تراویح کی نماز کے لیے کنٹینیویشن نہیں فرمایا، کیوں؟ تاکہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ سنت رہ گئی، یہ سنت ہے تراویح کی نماز ادا کرنا۔ لیکن آپ جانتے ہیں
نماز تراویح کے تعلق سے رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتے ہی یا شروع ہونے سے پہلے فیس بک کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے، واٹس اپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے تراویح کے تعلق سے گفتگو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ 20 رکعت پڑھنا یہ بدعت ہے، 8 رکعت پڑھنا یہی سنت سے ثابت ہے۔ اب آئیے ہم حدیث کی روشنی میں نماز تراویح کو ثابت کرتے ہیں اور 20 رکعت بھی ثابت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان حدیثوں کو بھی یہاں پیش کریں گے جن حدیثوں کو پیش کر کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز تراویح 20 نہیں بلکہ صرف 8 ہے۔ آئیے سب سے پہلے بخاری شریف اس وقت مترجم میرے ہاتھ میں ہے، چونکہ ویڈیو کی وجہ سے کبھی آئی پیڈ کے سسٹم کی وجہ سے آپ کو شاید لیٹرز الٹے نظر آتے ہوں گے۔ کسی کو چاہیے اسکین پیج تو انشاءاللہ بعد میں ہم اس کو بھجوا دیں گے، یا پھر آپ ایڈمن سے رابطہ کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کا باب باندھا ہے، اس میں نماز تہجد کا باب بھی باندھا ہے۔ امام بخاری نے رمضان شریف کا باب بھی اپنی کتاب بخاری شریف میں باندھا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس باب میں یعنی رمضان شریف کے باب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی اس پر ایک باب قائم کیا، اور یہ ہے میرے پاس جو مترجم بخاری شریف ہے، یہ پبلش ہوئی ہے اللہم صلی وسلم وبارک علیہ فرید بک ڈپو دہلی سے یہ بخاری شریف جو چھپی ہے، اس میں صفحہ نمبر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ 715 پیج نمبر 715 میں سیدنا امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک باب قائم فرمایا جس کا نام ہے باب فصل من قام رمضان، رمضان کی راتوں میں قیام کی فضیلت۔ رمضان کی راتوں میں قیام کی فضیلت، اس باب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تراویح کی نماز ادا کرنا ثابت ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو کنٹینیو اس لیے نہیں فرمائے تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا فرمان یہ بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں رات کو ایمان و یقین کے ساتھ قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ابن اللہم صلی وسلم وبارک علیہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ابتدائی زمانے میں بھی یہی حال رہا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ہمراہ رمضان کی ایک رات مسجد میں گیا تو لوگوں کو الگ الگ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرے خیال میں انہیں ایک ہی قاری پر متعلق کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، چنانچہ ان سب کو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء پر جمع کر دیا۔ پھر میں ان کے ساتھ دوسری رات گیا تو وہ قاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بولے، یہ اچھی بدعت ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں لوگ سو جاتے ہیں اس سے بہتر ہے جس میں کھڑے ہوئے ہیں اور ابتدائی حصے میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس حدیث پاک میں یہاں جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا، یہاں بالکل واضح ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان سب کو جمع فرمایا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز ادا کرے، جماعت قائم کرے، اور ان کے پیچھے لوگوں نے پڑھی۔ پھر دوسرے دن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو یہاں یہ ثابت ہوتا ہے
کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے نماز تراویح باقاعدہ جماعت کے ساتھ 20 رکعت پڑھنے کا 20 رکعت کی شروعات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 20 رکعت پڑھنا ثابت ہے، لیکن کنٹینیویشن نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز کو کنٹینیو فرمایا پورا مہینہ جماعت کے ساتھ۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث پاک میں 20 رکعت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو جمع کر کے نماز پڑھانے کا ذکر ہے۔ تو ہم انشاءاللہ 20 رکعت والی حدیث بھی ہم آپ کو سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے ثابت کریں گے۔ اب آئیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز صرف 8 رکعت ہے، 20 رکعت نہیں، ان کے پاس ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، وہ یہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رمضان کے مہینے میں نماز کیسی تھی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، رمضان اور رمضان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس حدیث کو لے کے یہ غیر مقلد یہ کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے، وتر 3 رکعت ہے، جبکہ وتر یہ لوگ 1 پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وتر 3 رکعت ہے لیکن پڑھتے 1 ہے۔ خیر وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ اگر وتر 1 رکعت ہے تو تراویح 10 ہونی چاہیے، لیکن یہ لوگ تراویح کو 8 پیش کرتے ہیں۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو یہاں پیش کیا ہے، اسی حدیث پاک کو امام بخاری نے تہجد کے باب میں بھی قائم فرمایا ہے، رمضان کے باب میں بھی اور تہجد کے باب میں بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تراویح کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ رمضان شریف کی راتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تراویح بھی پڑھتے تھے اور تہجد بھی پڑھتے تھے۔ چونکہ باب رمضان شریف کا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کے مہینے میں تراویح پڑھتے تھے، یہ حدیث پاک ابھی ہم نے پڑھی، اور اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی روایت، وہ رمضان شریف ہی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد بھی پڑھتے تھے، اور یہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا رمضان شریف میں اور رمضان کے علاوہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب اس کو ہم تراویح مان لیں گے تو رمضان کے علاوہ اس بات پر کیوں کوئی بات چھیڑتا نہیں ہے؟ شعبان کے مہینے میں کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ تم لوگ 8 کیوں نہیں پڑھتے، تم لوگ کیوں خالی بیٹھے ہو، 8 رکعت پڑھنی چاہیے، صرف رمضان میں یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! ان کو چاہیے اگر یہ تراویح ہے تو رمضان کے علاوہ یعنی شعبان کے مہینے میں، شوال کے مہینے میں، ذی قعدہ کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں، تمام مہینوں میں 8 رکعت پابندی کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن یہ لوگ اس طرح نہیں کرتے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 2 حدیثیں، 2 افعال یہاں بیان کیے گئے، غور سے سنیے گا محترم حضرات، آپ لوگوں کو ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے آپ کو شاید اس سے مدد ملے۔ باب ہے رمضان کی راتوں میں قیام کی فضیلت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فعل یہاں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تراویح پڑھتے تھے لیکن کنٹینیو نہیں کیا، کیوں؟ تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اور تہجد کی نماز کے بارے میں کنٹینیو کیے تھے، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعت یعنی 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو رکھ کر اگر ہم غور کریں، اس پر ہم غور و فکر کریں اور محدثین کی روشنی میں دیکھیں تو بات ایک دم کلیئر ہو جائے گی کہ پہلی جو حدیث بیان کی گئی وہ تراویح کے تعلق سے ہے، اور دوسری جو حدیث بیان کی گئی وہ تہجد کے تعلق سے ہے۔ اگر دونوں کو تراویح مانے تو تراویح رمضان شریف میں حضور علیہ السلام 11 رکعت پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے، مطلب کنٹینیو پڑھتے تھے۔ اگر یہ تراویح ہے تو پھر دوسری جو پہلی حدیث بیان کی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کیوں ہے کہ میں کنٹینیو اس لیے نہیں کیا تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے؟ اس سے صاف پتہ چل گیا، اللہ اکبر، کہ تراویح الگ سے بیان کی گئی اور تہجد کی نماز الگ سے بیان کی گئی، اور رمضان کے باب میں اس لیے بیان کی گئی کہ رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تراویح پڑھنا بھی ثابت ہے اور تہجد پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث پاک کو تہجد کے باب میں بھی نقل فرمایا، تو کیا پتہ چلا؟ تہجد کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں بھی پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے۔ اب
ان غیر مقلدوں سے ہمارا یہ سوال ہے، تم لوگ یہ کہتے ہو بخاری شریف کی حدیث کو لے کے ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں بخاری شریف سے، صرف ایک ہی دلیل ہے، یہ کہنا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس لیے تراویح 8 رکعت ہے، وتر 3 رکعت ہے۔ اب آپ کو یہ سوال قائم کرنا ہے، اگر یہی بات ہے تو امام بخاری ہی نے اسی کتاب میں اور اسی باب میں وہ حدیث بھی نقل فرمائی کہ جہاں یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنٹینیو نہیں فرمایا، تو وہ کون سی نماز تھی؟ اگر یہ تراویح ہے تو وہ کون سی نماز تھی؟ اللہ اکبر! اب ماننا پڑے گا کہ وہ تراویح کی نماز اور یہ تہجد کی نماز۔ اب جب یہ لوگ اس بات پہ پھنس چکے تو اب انہوں نے ایک نئی بات شروع کر دی کہ تراویح، قیام اللیل، تہجد یہ سب ایک ہی چیز ہے، تراویح کوئی الگ چیز نہیں، قیام اللیل الگ چیز نہیں، تہجد الگ چیز نہیں، یہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ تو ہمارا ان کو یہ جواب، ویری سمپل سا جواب، اگر تہجد، قیام اللیل اور تراویح ایک ہی چیز ہے تو کیا تم امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم میں بڑھ چکے ہو؟ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے تہجد کا باب الگ سے قائم فرمایا، قیام اللیل کا باب الگ سے قائم فرمایا اور تراویح کا باب الگ سے قائم فرمایا۔ تم کہتے ہو یہ تینوں ایک ہے، تراویح، تہجد، قیام اللیل ایک ہی ہے، لیکن امام بخاری نے الگ الگ باب قائم فرمائے، تو کیا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تم علم رکھتے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ تمہارا یہ کہنا کہ تہجد، تراویح اور قیام اللیل سب ایک ہی ہے، امام بخاری سے لے کر اب تک کسی ایک اوتھنٹک اور معتمد محدث کا نام بتاؤ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ تراویح نام کی کوئی چیز نہیں بلکہ تراویح، قیام اللیل اور تہجد ایک ہی ہے۔ کیا امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی، کیا انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا؟ امام بدر الدین عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی، کیا ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے؟ سیدنا امام نووی رضی اللہ عنہ جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی، کیا ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے؟ یہ سٹیٹمنٹ تو آج کل غیر مقلدین لائے ہیں کہ تراویح، تہجد اور قیام اللیل ایک ہے۔ وہ بھی کیوں لائے؟ جب پھنس چکے، جب سننے علماء نے یہ دلائل پیش کیے کہ بخاری شریف کی روایت سے تم جو پیش کرتے ہو سیدہ عائشہ صدیقہ والی روایت کو لے کر کہ تراویح صرف 8 ہے، اب پھنس چکے۔ کیوں؟ کہ اگر تراویح مانیں گے تو رمضان کے علاوہ بھی تراویح پڑھنی پڑے گی اور رمضان کے علاوہ کوئی ان کا اعتراض نہیں ہوتا۔ اور دوسری اسی باب میں، رمضان کے باب میں، امام بخاری نے تراویح کی نماز کا تذکرہ بھی فرمایا جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فعل کہ کنٹینیو نہ فرمانا امت پر فرض ہونے کے خوف سے کہ فرض ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے کنٹینیو نہیں فرمایا۔ یہ حدیث پاک بھی اسی باب میں ہے۔ اگر مان لے کہ یہ تہجد کی بات ہے تو تراویح اس کو ماننا پڑے گا، اور اگر یہ تراویح ہے تو اس کے بارے میں ان لوگوں کا کیا کہنا ہوگا؟ الحمدللہ جب یہ پھنس گئے تو نئی بات یہ لائے کہ تراویح، تہجد، قیام اللیل سب ایک ہی چیز ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ کسی محدث سے نہیں دکھا سکتے، کسی مفسر سے نہیں دکھا سکتے۔ ہاں، ان کے نام نہاد مفسر اور محدث سے دکھا سکتے ہیں۔ ہم اکابرین کی بات کرتے ہیں، امام بخاری کے شاگردوں میں سے اور محدثین جنہوں نے شروحات لکھی ہے، بڑے بڑے ایکسپٹڈ محدثین نے جو شروحات لکھی ہے، ان کے نام سے پیش کرو کہ امام ابن حجر نے کہا، یا امام نووی نے کہا، یا امام بدر الدین عینی نے کہا، یا سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یا امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ کسی ایک محدث یا مفسر کو یہ ہرگز نہیں دکھا سکتے۔ دوسری بات، جب اس میں بھی پھنس چکے، چونکہ تراویح، قیام اللیل، تہجد یہ ایک کہہ کے پھنس گئے اس لیے کہ امام بخاری نے الگ الگ باب قائم کیے، تو یہ امام بخاری سے زیادہ ہوشیار تو نہیں ہو سکتے۔ اب بچنے کا ایک راستہ ان کو مل گیا، وہ راستہ کیا ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موطا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پیش کی، اور اس میں ایک حدیث پاک جو رمضان کے تعلق سے لکھی گئی ہے، اللہ اکبر، اس میں یہ ہے کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک نقل کی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حکم دیا کہ 8 رکعت نماز تراویح پڑھائی جائے۔ یہ موطا امام مالک، یہ رضا اکیڈمی سے چھپی ہے، مترجم حضور کی نماز اللہم صلی وسلم مبارک علیہ، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس میں تراویح کا باب 1 منٹ، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، پیج نمبر 120، موطا امام مالک مترجم، پبلش بائی رضا اکیڈمی، پیج نمبر 120۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب قائم فرمایا، کتاب الصلاۃ فی رمضان، رمضان میں تراویح پڑھنے کی ترغیب، باب الترغیب فی الصلاۃ فی رمضان،
اس باب میں سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نقل فرمایا، اس میں بھی یہی حدیث پہلے مذکور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنٹینیو جماعت سے نماز نہیں پڑھائی تاکہ یہ اس خوف سے کہ فرض نہ ہو جائے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھ لیا تم نے کیا اور انہیں روکا مجھے تمہارے پاس آنے سے، مگر اس خدشہ نے کہ یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تراویح فرض نہ ہونے کے لیے کنٹینیو اس کو جماعت سے نہیں فرمایا۔ اس کے بعد سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور حدیث پاک نقل کی، جس میں یہ لوگ جو غیر مقلدین پیش کرتے ہیں کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نقل کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ، اور 8 رکعت نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اللہم صلی اللہ وسلم وبارک علیہ۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی، سائب بن یزید نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھایا کرے۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ 11 رکعت نماز پڑھائے۔ اب اس سٹیٹمنٹ کو لے کر ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو امام مالک 4 اماموں میں سے ایک امام، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے اور وتر 3 رکعت ہے۔ تو ہمارا پہلا سوال ان سے تو یہ ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم کب سے ماننے لگے؟ اگر ان کی بات کو مانتے ہو، ان کی لکھی ہوئی اس چیز کو مانتے ہو، تو انہوں نے جو دوسرے مسائل استنباط فرمایا حدیثوں کی روشنی میں، ان باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ تم تو کہتے ہو تقلید کرنا شرک ہے۔ اب ضرورت پڑی، جب امام بخاری کے مسئلے میں پھنس گئے، وہاں تمہاری چوری پکڑی گئی، تو اب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لیتے ہو، وہ بھی حدیث پاک کو ادھوری بیان کرتے ہیں۔ آئیے حدیث پاک پوری سنیے۔ طول قیام کے باعث ہم لکڑی کا سہارا لیتے، پھر مجبور ہو جاتے اور ہم فجر کے نزدیک فارغ ہوتے تھے۔ یعنی نماز تراویح اتنی طویل ہوتی تھی، بہت طویل نمازیں ہوتی تھی، تو ہم لوگ فجر کے وقت یعنی ختم کرتے تھے، یعنی سحری بھی جلدی جلدی میں کرتے تھے، جیسے کہ دوسری روایات سے ثابت ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور حکم اسی حدیث کے فوراً بعد نقل کیا گیا۔ یہ حدیث پاک کتاب الصلاۃ فی رمضان میں حدیث نمبر 4 ہے، جس میں 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ یہ اوپر جو بیان کی گئی ہے حدیث نمبر 4، حدیث نمبر 5 اور 6 دیکھ لیجئے۔ حدیث نمبر 5 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں رمضان شریف کے اندر لوگ 23 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث کو کیوں نہیں لیا؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کو ایک تو تم نے لے لی کہ انہوں نے حکم دیا، یعنی حضرت عمر نے حکم دیا کہ 11 رکعت پڑھایا جائے، اسی باب میں اسی حدیث کے بعد دوسری حدیث، یہ حدیث نمبر 4 ہے اس باب کی، اور حدیث نمبر 5 اسی باب کی، یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 رکعتیں پڑھی جاتی تھی، یعنی 20 تراویح اور 3 وتر۔ اس روایت کو کیوں نہیں لیتے؟ اور اسی کے بعد ایک اور حدیث پاک، وہاں بھی 20 رکعتوں کا تذکرہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی انہوں نے فرمایا کہ قاری سورہ بقرہ کو 8 رکعتوں میں پڑھتا، اور جب باقی 12 رکعتیں پڑھی جاتی تو لوگ دیکھتے کہ وہ ہلکی کر رہی ہے۔ یعنی 20 رکعت نماز تراویح ہوتی تھی، 8 رکعت میں سورہ بقرہ کی تلاوت بہت لمبی ہو جاتی تھی، تو باقی 12 رکعتوں میں تلاوت کو کم کر دیتے تھے۔ اب دیکھیے، ایک روایت کو انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے حکم دیا کہ 11 پڑھی جائے، 8 رکعت تراویح اور 3 وتر۔ دوسری 2 روایتیں جس میں 20 رکعت تراویح کا ذکر ہے، اس کو انہوں نے ترک کر دیا۔ تو آج کے بعد اگر آپ کے سامنے کو یہ پیش کرے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے 8 کا حکم دیا، اب امام مالک سے ثابت ہو گیا تم لوگ مقلد ہو، تو امام مالک کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ تو ابھی آپ کو جواب یہ دینا ہے کہ الحمدللہ ہم امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مانتے ہیں، چاروں ائمہ کو حق مانتے ہیں، لیکن امام
مالک ہی نے اپنی موطا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان 2 حدیثوں کو بھی نقل کیا اس کے بعد کہ 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، ان 2 حدیثوں کو تم نے کیوں ترک کر دیا؟ یعنی یہ لوگ اپنی منمانی کے لیے، لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، خود تو سست ہے، لوگوں کو سست بنانے کے لیے یہ لوگ حدیثوں سے بھی کھیلتے ہیں، حدیثوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، مجھے بھی کئی لوگوں نے میسج کیا کہ دیکھو امام مالک نے 8 رکعت کی والی حدیث کو بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 8 کا حکم دیا، تم لوگ کیوں نہیں مانتے؟ جب میں نے موطا امام مالک کھول کے دیکھی تو الحمدللہ وہ روایت بھی ملی، اس کے بعد 2 مزید روایتیں ملی جس میں 20 رکعت کا ہے۔ اب پتہ چلا یہ غیر مقلدین، یہ نجدی ایسے کمینے ہیں، ایسے چور ہیں کہ لوگوں کو سست بنانے کے لیے یہ حدیثوں سے بھی کھیلتے ہیں۔ اب الحمدللہ بخاری شریف کی حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ تراویح 8 رکعت نہیں ہے، موطا امام مالک سے بھی ثابت ہو گیا کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی۔ اور 8 کا ذکر اس طرح بھی ہے کہ 8 رکعت میں بڑی صورتیں، سورہ بقرہ پڑھی جاتی تھی، بقیہ 12 رکعتوں میں کم صورتیں پڑھی جاتی، یعنی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی تھی، کم تلاوت کم کی جاتی تھی، اس سے بھی 20 رکعت کا ثبوت ملتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان غیر مقلدوں کو بچنے کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ شیطان کے قید ہونے کے بعد بھی یہ شیطان کے پیروکار خود نماز سے دور ہے اور دوسروں کو دور کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، بہت سوچ سمجھ کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی اگر آپ کو کوئی بھی نجدی غیر مقلد کسی بھی حدیث کا امیج آپ کو بھیج دے، دیکھو حدیث میں یہ ہے تو ہم حدیث کو فالو کریں گے، ہرگز اس کی باتوں پہ نہ آ جانا۔ حدیث کا باب کھولیے، حدیثیں پڑھیے، اس کے بعد والی حدیثیں پڑھیے، اس سے پہلے والی حدیثیں پڑھیے، حدیث کس باب میں لکھا ہے اس کو بھی پڑھیے اور اس کی تشریح بھی پڑھیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ دوسری بات یہ کہ رمضان شریف کے مہینے میں جہاں لوگ عبادت کے شوقین ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں، تو اس رمضان کے مہینے میں جہاں ترغیب ملتی ہے وہیں یہ لوگ نماز سے روکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی چیلنج کیا ہے، الحمدللہ آج فکر رضا اور رد وہابیہ پیج کے ایڈمن نے مجھ سے کہا کہ حافظ صاحب آپ نے اس سے پہلے 20 لاکھ روپے کا چیلنج کیا تھا کہ جو کوئی بخاری شریف کی حدیث سے 20 رکعت تراویح نہیں بلکہ تراویح صرف 8 ہے، بخاری شریف کی حدیث سے جو یہ ثابت کر دے کہ تراویح صرف 8 ہے 20 نہیں ہے، تو آپ نے 20 لاکھ روپے کا چیلنج کیا تھا، ہماری طرف سے بھی 5 لاکھ روپے کا اضافہ کر دیجئے۔ تو الحمدللہ اب 25 لاکھ روپے کا انعام، وہ بھی سری لنکن نہیں، انڈین 25 لاکھ روپے کا انعام، سری لنکن تقریباً 65 لاکھ روپے ہوتے ہیں، انڈین 25 لاکھ روپے کا انعام کوئی بھی وہابی، کوئی بھی غیر مقلد نجدی آ کے ہم سے لے لے، کنڈیشن یہ کہ بخاری شریف سے یہ ثابت کرو کہ تراویح 20 نہیں بلکہ 8 ہی ہے، انشاءاللہ قیامت آ جائے گی۔ یہ لوگ ہرگز ثابت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف کے مہینے کی برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف میں خوب خوب عبادتیں اور تراویح کی سنت کو ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات، یہ مناظرانہ ایک گفتگو تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے، ان کا یہ کہنا کہ تراویح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی بھی حدیثیں ثابت ہے وہ سب 8 رکعت والی ہے، اور 20 رکعت والی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ تمام حدیثیں ضعیف ہے۔ یہ بھی ایک چال کھیلتے ہیں کہ 20 رکعت والی حدیثیں سب ضعیف ہے، صرف 8 رکعت والی حدیث صحیح ہے۔ ہاں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت کا انتظام فرمایا، یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہ جب کہہ کے آپ کو کنفیوز کرنا چاہے کہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 20 رکعت والی حدیث ہے تو ضعیف ہے، 8 رکعت والی حدیث ہی صحیح ہے، تو ہم ضعیف اور صحیح پہ اس وقت بحث نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو پہلے یہ پوچھا جائے کہ حدیثوں کی کیٹیگرائزیشن کنہوں نے کی، کن محدثین نے کی، اور ان کی رولنگز کیا دی، اور ضعیف حدیث کی رولنگ کیا ہے، صحیح حدیث کی رولنگ کیا ہے۔ جب یہ رولنگ دیں گے تو خود ہی پھنس جائیں گے۔ لیکن اب ہمیں مختصر بات یہ کرنی ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے مانا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت کو قائم فرمایا، 20 رکعت کا انتظام فرمایا، 20 رکعت کا انتظام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس بات کو تم مانتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو نہیں کریں گے، صرف حدیث کو فالو کریں گے، صحیح حدیث جہاں 8 رکعت ثابت ہے۔ تو اب ان سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، سمپل سے 2-3 جوابات۔ ایک یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اب حضرت
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت کا انتظام فرمایا، تم اس بات کو مانتے ہو تو تمہیں ان کی اقتداء کرنا ضروری ہے، ان کی اقتداء کرو گے تو ہی حدیث پر عمل ہوا، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلفائے راشدین کی سنت کو تم اپنے اوپر لازم کر لو، اگر تم حضرت عمر بن خطاب کی بات کو نہیں مانتے، ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے تو حدیث پر عمل کرنا نہیں ہوا۔ دوسری بات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی زبان سے صرف حق نکلے گا۔ اب تمہارا یہ کہنا کہ یہ حضرت عمر نے قائم فرمایا تو اس کا مطلب حدیث کی روشنی میں انہوں نے جو کیا وہ حق کیا، انہوں نے جو فرمایا وہ حق فرمایا، اس کے بعد بھی اگر تم حضرت عمر بن خطاب کی بات کو نہیں مانتے تو تم نے یہاں بھی حدیث کو نہیں مانا۔ تیسری بات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، جس راستے سے آپ چلتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ اب آرگیومنٹ ہی ختم ہو گیا کہ جو لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات کو نہیں مانتے، ان کی وجہ سے تراویح 20 رکعت نہیں پڑھنا چاہتے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شیطان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو جو حضرت عمر بن خطاب کے پیروکار ہے وہ صحیح راستے پر ہے، حق کے راستے پر ہے، اور جو ان کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، چونکہ شیطان ان کی راہ سے ہٹ جاتا ہے تو یہ لوگ ہٹ کر اپنے آپ کو شیطان کے پیروکار ثابت کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ ان سے پوچھا جائے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ والی روایت جو تم پیش کرتے ہو بخاری شریف کی 8 رکعت اور 3 رکعت وتر، 11 رکعت سے مراد 8 تراویح اور 3 رکعت وتر، اس سے جو تم پیش کرتے ہو کہ تراویح 8 ہے، جبکہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ فرمایا رمضان اور غیر رمضان، یعنی وہ تہجد کا ذکر ہے جو میں نے شروع میں بتا دیا، اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی، تو حضرت عثمان بن عفان نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، حضرت علی بن ابی طالب نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، حضرت ابی بن کعب نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، کسی صحابی نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، صرف تم ہی غیر مقلدین صحیح ہو، کسی صحابی نے آبجیکشن نہیں کیا، تم آبجیکشن کرتے ہو، اس کا مطلب تم نے خود ہی اقرار کر لیا کہ تم صحابہ کے طریقے پہ نہیں چلتے، اور جو صحابہ کے طریقے پہ نہیں چلتا وہ قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں غلط طریقے پر ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، واضح ہونے کے بعد جو مومنین کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ ان کو اسی راستے پر رکھے گا۔ تو یہ غیر مقلدین اگر اسی ضد میں رہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی راستے پر رکھے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، اور اللہ ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ دیکھیے صحابہ کرام سے لے کر اب تک تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین، مفسرین، بڑے بڑے علماء، مشائخ، اب تک 20 رکعت نماز تراویح کا اجماع ہے، اب تک 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہے، تو مومنین کا طریقہ 20 رکعت نماز پڑھنے کا ہے، تم نے 8 رکعت کی نئی بات شروع کر کے مومنین سے ہٹ کر راستہ اختیار کیا، محدثین سے ہٹ کر راستہ اختیار کیا، مفسرین سے ہٹ کر، تابعین سے ہٹ کر، تبع تابعین سے ہٹ کر، اماموں سے ہٹ کر، صحابہ سے ہٹ کر، تو قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ تمہیں اسی راستے پر رکھے گا جس پر تم ہو، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور تمہیں جہنم میں داخل فرمائے گا اگر تم توبہ نہیں کرو گے، اور کیا ہی بری جگہ جہنم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سیف سائڈ پر ہیں، اور سیف سائڈ ہی نہیں بلکہ ہم صحیح راستے پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص رمضان کی برکتوں سے سب کو مالا مال فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے، جو مصیبت میں گرفتار ہے اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی برکتوں سے ان کی مصیبتوں سے ان کو نجات عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرمائے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، جو والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کو نیک جوڑا نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ شریف کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے، کعبہ شریف کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔